بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 3، آپس میں ملے ہوئے حروف کی پہچان۔ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو ایک دوسرے سے ملاتے ہیں تو ان کی شکلیں کچھ بدل جاتی ہیں، کچھ کا شروع کا حصہ لکھا جاتا ہے اور آگے کا حصہ نہیں لکھا جاتا۔ آج اس میں وہ اس چیز کی پہچان کریں گے کہ کون سے حروف کس طرح لکھے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو پڑھنے میں دقت ہوتی ہے وہ الف اور لام میں۔ کبھی لام کو بچے الف پڑھتے ہیں، کبھی الف کو لام پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کو سمجھیے کہ الف کس قسم میں آتا ہے اور لام جو ہے وہ کس طرح آتا ہے۔ سب سے پہلے الف کو دیکھیے، یہاں سب سے پہلے لکھا ہے الف، اور اس کے بعد یہ سب الف کی مثالیں لکھی ہیں: با الف، یا الف، سا الف، تا الف، نون الف، قاف الف، فا الف، اور پھر اس کے بعد جیم الف، خا الف، حا الف، یہاں تک کہ پورے الف لکھے ہوئے ہیں۔ اب با بھی دیکھو ویسے ہی بنا ہے، یا بھی ویسے ہی بنا ہے، اور سا اور تا، نون، یہ اتنے حروف 5 حروف ایک جیسے بنے ہیں۔ اس کی پہچان صرف اور صرف نقطے سے ہوگی۔ نقطے سے پہچان ایسے ہوگی، ایک نقطہ نیچے رکھا ہوگا تو با پڑھا جائے گا، اور 2 نقطے رکھے ہوں گے تو یا پڑھی جائے گی، اور 3 نقطے اوپر رکھے ہوں گے تو سا پڑھا جائے گا۔ تا کے اوپر 2 نقطے رکھے ہوں گے تو تا پڑھا جائے گا، اوپر 2 نقطے تو تا، نیچے 2 نقطے تو یا، اور اوپر اگر ایک نقطہ ہے تو نون، اور یہی نقطہ اگر نیچے ہے تو با۔ پھر اس کے بعد قاف الف، فا الف، یہ فا اور قاف یہ دونوں بھی ایک جیسے بنتے ہیں۔ ان کی پہچان ایسے ہوتی ہے کہ قاف میں 2 نقطے رہتے ہیں، فا میں 1 نقطہ رہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جیم الف، خا الف اور حا الف، یہ تینوں ایک جیسے بنتے ہیں۔ نیچے نقطہ ہے ایک تو جیم، اوپر وہی نقطہ رکھ دیا تو خا، اور نقطہ نہیں ہے تو پھر ہا پڑھا جائے گا۔ اس کو سب کو یاد رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آئیے آگے، لام الف۔ اب یہاں الف پہلے نہیں آیا بلکہ لام، لام الف، یہ بھی لام الف، لام الف، لام الف، یہ 4 طریقے سے لام الف بن کے آتے ہیں۔ یہ چاروں شکلیں ہیں لیکن سب لام الف پڑھے جاتے ہیں۔ تو اس کے آگے جب آیا یہ کاف الف، یہ اس لیے ہم لے کے آئے کہ یہاں سے لام الف چالو ہو گیا تو یہاں پر بھی آپ یہ نہ کہیں یہ لام کاف ہے، بلکہ یہ کاف الف پڑھا جائے گا، اس طرح سے یہ رہے گا۔ اب یہ چیزیں تو ہو گئیں، اب دیکھیے یہ لام کو کہ لام کیسے آتا ہے۔ تو یہ دیکھیے لام اس میں لگا ہوا ہے، آگے با ہے، لام با، لام سا، لام تا، لام نون، لام قاف، لام فا، لام جیم۔ اب جیم کے ساتھ جب آئے گا تو یہ اوپر کے لیے ہوگا، ایسے ہی ہا میں بھی بنے گا، خا میں بھی بنے گا۔ با لام با، تا لام تا، جیم لام سا۔ اس میں بچے کیا کرتے ہیں، با الف با، اس طریقے سے اس کو پڑھتے ہیں، لیکن بیچ میں جب لام آتا، بیچ میں ایسے بنا ہو تو الف نہیں بلکہ لام پڑھا جائے گا۔ یہ بیچ میں جہاں بھی آئے ہیں سب یہ لام ہے۔ الف جو ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی حرف کے ساتھ اس کے لاسٹ میں آتا ہے، جیسے یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ سب لاسٹ میں آئے ہیں تو یہ الف ہے، اور لام بیچ میں بھی آتا ہے اور ادھر یہ شروع میں آتا ہے۔ تو سب سے بہتر اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ اگر حرف کے آخر میں لکھا ہو تو الف ہے، اور حرف سے پہلے اگر لکھا ہو تو لام ہے، لیکن بننے میں ایک جیسے ہیں دونوں، صورتیں ان دونوں کی ایک جیسی رہتی ہیں، لہذا اس کو جو ہے اچھی طرح سے مشق کرنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ اب نیچے آ جائیے، اور حروف جب کسی حرف کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کی شکلیں کچھ بدل جاتی ہیں۔ کیسے بدلتی ہیں یہ دیکھیے، یہاں لکھا ہے یا سین، تا سین، سا سین، نون سین، با سین، اتنے حروف میں سب سین بنے ہوئے ہیں، اس سے پہلے دوسرے حروف ہیں۔ اب اس کو ہم نے کیسے پہچانا، تو اس کو ایسے پہچانا کہ یا کے 2 نقطے یہ نیچے رکھے تو یا بن گئی، 2 نقطے اوپر آئے تو تا بنی، 3 نقطے اوپر آئے تو سا بنا، اور 1 نقطہ اوپر آیا تو نون بنا، اور 1 نقطہ نیچے ہے تو با بنا۔ یہ نقطے سے اس کی پہچان ہوگی۔ آگے دیکھیے، سا جیم، شین جیم۔ اب ان دونوں کو ایسے پہچاننا ہے کہ سا جب ہوگا جب یہ ایک ایسے شوشہ بنا ہوگا، اس کے اوپر 3 نقطے رکھے ہوں گے، اور بڑی شین میں یہ 2 ایسے شوشے آئیں گے، پوری شین ایسے دکھے گی۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بچے اس کو پڑھتے تو اس کو کبھی اس کو سا پڑھتے ہیں
تو اس کو شین پڑھ دیتے ہیں، کبھی اس کو شین پڑھتے ہیں تو اس کو بھی شین پڑھتے ہیں، لہذا اس کو خیال رکھیں کہ اس میں ایک شوشہ بنا ہوگا تو یہ سا، اور ایسے 3 شوشے بنے ہوں گے تو یہ شین رہے گی، سا جیم شین جیم، اور نقطے ہٹا دیے جائیں تو سین جیم چھوٹی سین بن جائے گی۔ پھر اس کے بعد دیکھیے عین جیم با، اب عین کو پورا نہ لکھا گیا بلکہ تھوڑا سا حصہ اوپر کا لکھا گیا، اور جیم بھی پوری نہیں بنی بلکہ با جو ہے یہ پورا بنا ہوا ہے، عین جیم با۔ اب یہی نقطہ نیچے ہے تو جیم پڑھا گیا، یہی نقطہ اگر اس کے اوپر رکھ دیا جائے تو خا پڑھا جائے گا، اور نقطہ ہٹا دیا جائے تو ہا پڑھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں با عین دال یا عین، اب ان تینوں مثالوں میں عین کو بتایا کہ عین کس طرح بنتی ہے، شروع میں یہ اس طرح رہے گی، اور بیچ میں جب آئے گی تو یہ اس طرح بنے گی، اور لاسٹ میں جب ہوگی تو یہ اس طرح بنے گی۔ اس کو بچے کیا کرتے ہیں، اس کو ہا پڑھ دیتے ہیں، لیکن یہ عین رہتی ہے اس طرح بنی ہوئی، ہا رہے گی تو اس کا تھوڑا سا نیچے حصہ یہ نکلا ہوا رہے گا تو ہا پڑھا جائے گا۔ تو اس کو پڑھ لیجیے عین جیم با، با عین دال، اور اسی کے اوپر یہاں نقطہ رکھ دو تو یہ غین پڑھا جائے گا۔ پھر یا عین، آگے دیکھیے اس میں بھی اکثر جو ہے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کاف ہے کہ فا ہے، تو اس کو بھی ویسی پہچانیے، اور دونوں کی شکلیں ایک جیسی بنتی ہیں، قاف فا نون، فا قاف نون۔ اب اس کو کیسے پہچانا، قاف کو ایسے پہچانا کہ اس میں 2 نقطے ہیں اور فا میں 1 نقطہ رہتا ہے، اور یہاں دیکھیے پہلے 1 نقطہ آیا ہے پھر 2 نقطے، تو پہلے جو 1 نقطہ آیا تو فا پڑھا گیا، 2 نقطے جو آ رہے ہیں یہ قاف پڑھا گیا، تو اس کو پڑھا جائے گا قاف فا نون فا قاف نون۔ اس طرح سے اس کی پوری مشق کرنی ہے، اس کو اور حروفوں کو بھی اس طرح سمجھنا ہے۔ اب جس طرح بھی جیسے نقطے رکھے ہوں، 2 نقطے نیچے آئیں تو یا، 2 نقطے اوپر آئیں تو تا، 1 نقطہ نیچے ہو تو با، اور 1 نقطہ اوپر ہو تو یہ نون، یہ اس طرح اس میں بنا دیے گئے ہیں۔ اب یہ نیچے جو اتنے بڑے حروف یہ بنائے ہیں غین خا فا، یہ اس لیے بنائے گئے کیونکہ غین کو جب عربی میں پڑھتے ہیں تو اس کی آواز جو ہے وہ پر رہتی ہے، غین ایسے، اور اس سے جب کوئی چیز لکھی ہوتا ہے، کوئی بھی کلمہ تو ہوتا ہے غلف، غین پڑھا جاتا ہے، اور ہندی میں اگر لکھا ہوگا تو یہ گا بنا ہوگا، اس کے نیچے یہ چھوٹی سی بندی رکھ دیتی ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ غین پڑھا جائے گا، اور انگلش میں جی سے آتا ہے، جی جو ہے گا کی آواز دیتی ہے، اور اردو میں اگر اس کو دیکھیں گے تو یہ گاف آئے گا، تو اس کو کیا ہوتا ہے پڑھنے میں یہ گاف آتا ہے، کبھی کبھی اس کو پڑھ دیا جاتا ہے گاف، لیکن گاف جو ہے وہ باریک پڑھا جائے گا، اور غین جو ہے یہ پر حرف ہے، جیسے غلف، اور اسی گاف سے اگر پڑھا جائے گا تو یہ ہوگا گلاب، گلاب کہتے ہیں، یہ اردو تلفظ ہو گیا، کیونکہ گاف جو ہے وہ عربی میں نہیں آتا، عربی میں غین آتی ہے، تو غین ہمیشہ پر پڑھی جاتی ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو اس کو خیال رکھیے کہ یہ گلف نہ ہو بلکہ یہ ہوگا غلف، اور اردو جب پڑھیں گے تو گلاب، اس طرح اس کی مشق کرنی ہے۔ اب آئیے دوسرا حروف خا، اس کو بھی کیا ہوتا ہے، اس کو پڑھ دیا جاتا ہے کھا، کھا جو پڑھا جاتا ہے وہ اردو کا تلفظ ہے یہ کھا، اور کھا کیسے بنتا ہے، کاف اور ہا کو ملا کے کھا بناتی ہے، لیکن عربی میں یہ خا ہوتا ہے۔ اب خا سے جب عربی میں کچھ لکھا جائے گا خلد، حالانکہ اردو میں بھی جب لکھیں گے تو خلد ہی آئے گا، لیکن اس کو خلد نہیں پڑھ سکتے، خلد جو ہے وہ نہیں ہے، کھا سے بنتا ہے کھانا، جیسے کہ کھانا، تو یہ کھانا بن گیا، اور خلد جو پڑھا جائے گا یہ پر حرف سے پڑھا جائے گا خا سے، اور ہندی میں دیکھو تو یہ خا بناتے ہیں، اس کے نیچے یہ چھوٹی سی بندی رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ خا پڑھا جائے، پر حرف ہے، اور انگلش میں کے ایچ ملا کے اس کو کھا بناتے ہیں، کیونکہ کوئی حرف انگلش میں ایسا نہیں ہے جس سے خا بنے، تو یہ 2 حروف سے ملا کے اس کو خا بنایا جاتا ہے۔ بہرحال اردو تلفظ سے اس کو بچانا ہے، کھا نہ پڑھ کے عربی تلفظ پڑھنا ہے خا۔ اب آئیے یہ تیسرا حروف فا، اس میں بھی کیا ہوتا ہے، اس کو پڑھتے ہیں پھا، ہے نا، پھا نہیں ہوتا، پھا جب اردو میں بناتے ہیں تو پا اور ہا ملا کے 2 حروفوں کو تو بنتا ہے پھا، یہ جیسے پھرنا، یا اور لے لیجیے پھانسی، یہ بھی اس میں آ جائے گا، اور عربی میں آئے گا فردوس، حالانکہ اردو میں فردوس لکھیں گے پھر بھی یہی فا آئے گا فردوس، تو فا جو ہے عربی والا جو ادا ہوتا ہے اوپر کے دونوں دانتوں کے کنارے نیچے کے ہونٹ سے مل کر فا ادا ہوتا ہے، اور یہ والا جو پھا ادا ہوتا ہے اردو والا وہ دونوں ہونٹوں ملا کر پھا ایسے بول دیا جاتا ہے۔ ہندی میں فا بنائے اور اس کے نیچے یہ
بندی رکھی تو یہ فا کی آواز دیتا ہے، اور ایف سے انگلش میں یہ فا بنتا ہے۔ اس طرح سے ان تینوں حروف کو یاد رکھیں۔ غین اور خا یہ حروف مستعلیہ ہیں، فا باریک حرف ہے لیکن فا کی آواز سے بچا کے اس کو فا پڑھنا ہے۔ اب آئیے لاسٹ میں یہ دو چیزیں یہاں دی ہیں، یہ عین ہم نے لکھی ہے اور یہ حمزہ لکھا ہے۔ اس کو لکھنے کی ضرورت یوں آئی کیونکہ کبھی اس کو عین بچے پڑھتے، کبھی اس کو حمزہ پڑھتے، کبھی اس کو حمزہ پڑھا کبھی اس کو عین پڑھتے۔ تو اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر یہ عین لکھی ہوگی قرآن پاک میں جہاں بھی ہوگی تو اس کے نیچے کا سرا جو ہے یہ لمبا ہوگا تو عین ہے، اور اگر نیچے کا سرا زیادہ لمبا نہ ہو، چھوٹا سا ہو تو حمزہ پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کی یہ پہچان رکھیے۔ اس نیچے ہم نے بنا بھی دیا کہ لمبا سرا ہے تو عین، اور اگر چھوٹا سا سرا ہے تو حمزہ۔ تو آپ لوگوں کو یہ سب کی مشق کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، بتائیے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ چلیے، خدا حافظ۔